السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں مسلمانوں کی دوسری بڑی خلافت عباسیہ جو کہ ہے 750 سے 1258 تک کا سرسری سا جائزہ لوں گی۔ خاندان عباسیہ نے تقریباً 650 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی، اور اس طویل عرصے میں عباسیوں کے کل 37 حکمران جو ہیں وہ برسر اقتدار آئے۔ اس حکومت کا پہلا حکمران ابو العباس عبداللہ بن محمد المعروف بن صفا ہے۔ اس کا دور حکومت 132 ہجری تا 136 ہجری ہے۔ صفا کے بارے میں تفصیلاً میں نے دوسرے ویڈیو لیکچر میں بھی بیان کیا ہے، جس کا نام ہے عباسڈ کیلیفیٹ۔ اس ویڈیو لیکچر میں مسلمانوں کی دوسری بڑی خلافت عباسیہ کے پہلے 5 سے 6 خلفاء کا سرسری سا جائزہ لوں گی، اور خلیفہ ہارون رشید اور مامون رشید کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بیان کروں گی۔ صفا کے بعد عباسی خلافت کا جو دوسرا حکمران تھا وہ تھا ابو جعفر عبداللہ بن محمد، جس کو المنصور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ المنصور صفا کا بھائی تھا، اور اس کا دور حکومت 136 ہجری تا 158 ہجری ہے۔ المنصور کے بارے میں مزید ڈیٹیل جو ہے وہ میرے دوسرے ویڈیو لیکچر میں موجود ہے، جس کا نام ہے عباسی خلافت کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر المنصور۔ آپ کی ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے کہ عباسی خلافت کے پہلے 5 حکمرانوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں، ان کے کیا کارنامے تھے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، ان کی کون سی فتوحات تھیں۔ ابھی تک میں نے 2 خلفاء کے بارے میں بتایا، جن کے بارے میں تفصیل سے آپ میرے دوسرے ویڈیو لیکچرز میں پڑھ سکتے ہیں۔ المنصور کے بعد جو تیسرا خلیفہ تھا عباسی خلافت کا وہ تھا المہدی، جس کا دور خلافت ہے 158 to 169۔ یہ المنصور کا بیٹا تھا۔ المہدی کے بعد اس کا بیٹا ہادی جو ہے وہ تخت پر بیٹھا۔ اس کا دور خلافت 169 تا 170 ہجری ہے۔ ہادی کے بعد اس کا حقیقی بھائی ہارون جو ہے وہ خلیفہ بنا، اور اس کا دور خلافت 170 ہجری تا 193 ہجری ہے۔ الہادی، المہدی اور ہارون کے بارے میں بھی تفصیلاً آپ میری دوسری ویڈیو لیکچر میں آپ جان سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی ایگزام میں کوشچن آ سکتا ہے کہ عباسی دور خلافت کے خلفاء ہارون رشید اور مامون رشید کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں۔ تو ہارون رشید کے بارے میں تو تفصیلاً میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو لیکچر میں بیان کر دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو لیکچر میں تفصیل سے مامون رشید کے بارے میں بیان کروں گی۔ ہارون کے انتقال کے بعد اس کا ولی عہد محمد امین تخت نشین ہوا، اور امین کے قتل کے بعد محرم 198 ہجری میں بغداد میں مامون کی بیعت ہوئی۔ آپ کے دور خلافت میں بغداد میں بہت سی شورشیں پیدا ہوئیں، اور آپ نے ان کا تدارک کیا۔ اگرچہ مامون کا جو دور خلافت تھا وہ شورشوں اور بغاوتوں کا تھا، اور حکومت کے بگڑتے ہوئے نظام کو درست بھی کرنے میں گزرا، لیکن اس کے باوجود بھی فتوحات کے لحاظ سے بھی ان کا دور جو ہے وہ نہایت کامیاب رہا، یعنی کہ آپ کو بہت ساری فتوحات حاصل ہوئیں، اور یہ فتوحات مختلف سنوں میں ہوئی، مختلف سالوں میں ہوئی، لیکن تسلسل کے خیال سے ان سب کو متفرق طور پر لکھنے کی بجائے شورش اور ہنگاموں کے بعد ایک جگہ لکھنا مناسب معلوم ہوا۔ ٹھیک بغداد کی شورش کے زمانے میں جب کہ ایک طرف اس کی فوجیں بغداد کے محاصرہ میں مصروف تھیں، یعنی کہ بغداد کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ہوا تھا بغداد کو، اور دوسری طرف اس کا ایک حصہ کوہستان کابل پر برسر پیکار تھی، یعنی کہ ایک تو بغداد کے محاصرے میں مصروف تھی، اور دوسری طرف کابل میں تو کابل کے بادشاہ نے اطاعت قبول کر کے اسلام قبول کیا اور تاج شاہی مامون کی پیشکش میں دے دیا۔ عین اسی زمانے میں ترکستان کے فرما رواؤں سے بھی مقابلہ جاری رہا، اور یہاں پہ بھی فتوحات حاصل ہوئیں۔ اس کے ساتھ آپ کو ایشیائے کوچک کی بھی فتوحات جو ہیں وہ حاصل ہوئیں۔ جزیرہ کریٹ کا کچھ حصہ ولید اموی اور اس کے بعد ہارون کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ مامون کے زمانے میں ابو حفص عمر بن عیسیٰ نے یہاں ایک اور قلعہ فتح کیا، اور رفتہ رفتہ پورا جزیرہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔ ہارون کے ہی زمانے میں عباسی حکومت جو ہے وہ بہت عروج پر پہنچی تھی، اور مامون نے اس کو اور بھی آگے بڑھایا، خصوصاً علم و فن کی خدمت و اشاعت میں اس کا قدم ہارونی عہد سے کافی آگے تھا، کہیں زیادہ تھا۔
مامون نے عدل کا قیام اور ظلم کے خاتمے میں بڑا اہتمام کیا تھا۔ اتوار کے دن صبح سے ظہر تک رعایا کی شکایتیں سننے کے لیے خود بیٹھتا تھا۔ اس کے ایوان عدالت میں ادنیٰ اور اعلیٰ سب برابر تھے۔ آپ حد سے زیادہ حلیم و بردبار تھے۔ اس کے علاوہ تواضع اور انکساری بھی بہت زیادہ آپ میں موجود تھی اور بہت زیادہ آپ سخی بھی تھے۔ اگر ان کے مذہب کے بارے میں بات کریں تو ان کے بعض عقائد جو ہیں وہ شیعہ کے تھے اور بعض اہل سنت کے تھے، بعض فلسفیانہ تھے اور آپ حافظ قرآن بھی تھے۔ خلفائے راشدین کو چھوڑ کر یہ خصوصیت کسی اور خلیفہ کے حصے میں نہ آئی تھی۔ خلفائے راشدین میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے اور اس کے بعد پھر آپ۔